وہ دسمبر میں ہی مجھ سے بچھڑ گئی تھی۔ دسمبر کی سرد راتوں میں اسے اتنا یاد کیا تھا میں نے کہ دسمبر کی راتیں بھی میرے ساتھ اداس ہو گئی تھیں۔ وہ چلی گئی کہ اس نے جانا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ میری ہے، لیکن نہیں، وہ میری نہیں تھی۔ میری ہوتی تو کبھی بھی ساتھ چھوڑ کے نہ جاتی۔ اسے یہ موسم روک لیتا، اسے دھند روک لیتی، جو ہم دونوں کو بہت پسند تھی۔ اکثر ہم دونوں ہاتھ تھامے اس دھند میں چل پڑتے اور چلتے جاتے۔ ہمیں لگتا تھا کہ پوری دنیا میں ہم دونوں ہی ہیں، باقی سارے لوگ اور سارے مناظر آنکھوں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے۔ دسمبر کی اس دھند اور سرد ہواؤں میں جب جسم یخ ہو جاتے تھے، میرا ہاتھ اس کے ہاتھ کی حرارت پا لیتا اور یہ حرارت پورے جسم میں پھیل جاتی۔ آنکھوں میں پیار کی دریا امڑ آتے، زبان دل کی انکہی باتیں کہنے لگتی، وہ باتیں جو کبھی میں نے سوچی بھی نہیں تھی۔ انجان تھا ان جذبوں سے، ان باتوں سے۔ پیار کی بہار برسنے لگتی جو ہم دونوں کو اس طرح بھگو دیتی کہ پیار میں شرابور ہم دونوں ہر شے سے بے نیاز، نشے میں ڈوبے شرابی کی مانند چلتے جاتے، بس چلتے ہی جاتے۔ دھند میں پیار کا یہ سفر نیا تھا۔ اس نے رکنا ہوتا تو دھند کی بات مان لیتی اور رک جاتی۔ دسمبر کی سردی میں ہم دونوں کو چائے بہت پسند تھی، بھاپ اڑاتی گرما گرم چائے۔ دھند میں چلتے چلتے وہ ڈھابا ہماری منزل ہوا کرتا تھا، جس کے چھپر تلے ٹوٹے پھوٹے بینچ پہ ہم دونوں بیٹھ کے گرم چائے کی چسکیاں لیا کرتے تھے۔ دھند میں ہم دونوں اور ہاتھوں میں تھامے چائے کے کپوں سے نکلتا دھواں، اور اس دھوئیں کے پس منظر میں وہ آنکھیں، وہ مد بھری آنکھیں جن میں میرے لیے پیار چھلکتا تھا۔ چائے پس منظر میں چلی جاتی اور وہ آنکھیں مجھ پہ حاوی ہو جاتی، ہم دونوں کھو جاتے ان راستوں پہ جہاں چلتے چلتے سب کچھ پا لیتے۔ چائے تو ایک بہانہ تھی ہم دونوں کے لیے۔ ہم دونوں تو ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوب جایا کرتے تھے۔ یہ ڈوبنا بھی کئی نئی منزلوں سے آگاہی دیتا۔ ہم مدہوش ہونے لگتے۔ مدہوشی کا یہ جہاں دلوں کو بہت سی خوشیوں سے بھر دیتا۔ جب ہوش میں آتے تو چائے ٹھنڈی ہو چکی ہوتی۔ چائے والے سے اور چائے کا کہتے، کچھ دیر بعد دوسری چائے آتی تو اس کے دھوئیں کے پیچھے پھر سے وہی آنکھیں۔ میں ڈوب جاتا۔ چائے کے کئی کپ منگوانے پڑتے۔ چائے والا چائے لاتا رہتا اور مسکراتا رہتا، جانتا تھا کہ ہم پیار کے پنچھی ہیں اور دیوانگیوں کے آسمان پہ ہیں۔ تم نے اگر رکنا ہوتا تو چائے کے وہ کپ تمہیں روک لیتے۔ دسمبر کی بارش بھی تو ہم دونوں کو بہت پسند تھی، جو چپکے چپکے برستی تھی، بے آواز بارش۔ جیسے تو چلتے ہوئے بے آواز میرے پاس آ جاتی تھی، ایسے ہی بارش بھی۔ سرد ہواؤں کو چیر کر زمین تک آتے بارش کے قطرے جو ٹپ ٹپ کرتے گرتے چلے جاتے۔ تیرے سنگ انہیں دیکھنا خوبصورت ترین مناظر میں سے ایک منظر تھا۔ بارش کے قطرے سبزے کو اور سبز کر دیتے۔ بارش ہوتے ہی ہم کوئی پناہ گاہ ڈھونڈتے اور اس کے نیچے کھڑے ہو جاتے۔ آہستہ آہستہ تم اپنا ہاتھ نکالتی اور بارش کے قطرے تمہارے ہاتھوں سے ٹکراتے۔ ہاتھ گیلا ہو جاتا، تم بچوں کی طرح خوش ہوتی۔ میں تمہیں کہتا باہر جاؤ، تم ہنستی اور سر ہلا کے انکار کر دیتی۔ میں بار بار کہتا تو تم چند لمحوں کے لیے باہر نکلتی اور جلدی سے واپس آ جاتی۔ میں بھیگ گئی ہوں، تم منہ بنا کے کہتی تو میں ہنس پڑتا۔ تم غصے میں آ جاتی، مجھے بھگو دیا اور خود شیڈ کے نیچے کھڑے ہو۔ وہ مجھے دھکے دے کے شیڈ سے بارش میں بھیج دیتی۔ میں بھی بھیگ کے واپس آتا تو وہ خوش ہوتی، تالیاں بجاتی، میں اسے دیکھتا رہ جاتا۔ شوخ و شنگ وہ حسینہ جو میرے دل کی ملکہ تھی،
اس کی باتیں ماننے کو میرا دل کرتا تھا، بھلا کیوں نہ مانتا میں اس کی باتیں۔ وہ ملکہ جو تھی، پھر ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے شیڈ سے باہر نکل آتے۔ بارش ہم دونوں کو بھگو رہی ہوتی، ہم ساتھ ساتھ چلتے، پھر یوں ہی ہاتھ تھامے بھاگنے لگتے۔ لوگ حیران ہو کے دیکھتے رہتے، لیکن ہمیں کب کس کی پرواہ ہوتی تھی۔ تم نے رکنا ہوتا تو اس بارش کی بات ہی مان لیتی، یاد ہے نا سرد راتیں جب ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ برف راتوں میں تیرے لہجے کی حرارت دل کو لمحوں میں پگھلا دیا کرتی تھی، پھر باتوں کے دوران خاموشی میں پگھلا ہوا دل سرد ہواؤں سے جم جاتا، برف ہو جاتا، پھر تو بولتی تو دل پھر پگھلنے لگتا۔ ساری رات ایسا ہی ہوتا رہتا، کبھی دل جمتا تو کبھی پگھلنے لگتا۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا کہ دل کے ساتھ ساتھ میں پگھل رہا ہوں، سر سے پاؤں تک۔ لمبی رات جو ویسے گزرتی نہیں تھی، سو سو کر کئی بار اٹھتا اور ٹائم دیکھتا، لیکن صبح نہیں ہوتی تھی۔ تمہارے ساتھ باتوں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات کیسے گزر گئی۔ میں حیران ہوتا تھا کہ ابھی تو بہت سی باتیں باقی تھیں، رات اتنی جلدی کیسے گزر گئی۔ تم سے کہتا تو تم ہنس پڑتی اور کہتی رات پھر آ جائے گی، پریشان کیوں ہوتے ہو۔ لیکن رات کے اور میرے بیچ جو اتنا وقت ہے وہ کیسے گزرے گا۔ میں سوال کرتا تو تم ایک طرف دیکھتی رہتی، مجھے یاد کرتے رہنا گزر جائے گا۔ اس کی بات کو میں دل مان لیتا۔ وہ راتیں بہت خاص تھیں جب سب سو رہے ہوتے اور ہماری باتیں ایک دوسرے کے دل میں اتر جایا کرتی تھی۔ باتیں کرنے سے بھی زیادہ یہ احساس اچھا لگتا تھا کہ ہم دونوں پاگل اپنی نیند کو ایک دوسرے کے لیے قربان کر بیٹھے ہیں، موجودگی کا احساس دلانے کے لیے جاگ رہے ہیں۔ کبھی کبھی تخیل اتنا مکمل ہو جاتا کہ ہم ایک دوسرے کو پاس محسوس کرتے۔ سرگوشیوں اور قربتوں کے ان لمحات میں دل پہ کئی قیامتیں گزر جاتی ہیں۔ ہم دونوں کا بہت شدت سے دل چاہتا کہ کاش ہم سچ میں پاس ہوتے ہیں۔ سرد دھند بھری راتوں میں آسمان پہ دکھنے والا دھندلا سا چاند بھی ہماری محبت کا گواہ تھا اس پیار کا جس کی ابتدا بھی دسمبر میں ہوئی تھی اور جدائی بھی دسمبر میں۔ اسے رکنا ہوتا تو دسمبر کی راتوں کی بات سن لیتی، چاند کی سن لیتی اور رک جاتی۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، وقت جلد گزارنے کے لیے اس کی یاد بہترین تھی۔ اسے یاد کرتے ہوئے وقت ایسے گزرتا تھا جیسے کسی لائق اسٹوڈنٹ کا کمرہ امتحان میں پیپر دیتے ہوئے۔ لکھنے کو ابھی بہت کچھ ہوتا تھا لیکن پیپر کا وقت ختم ہو جاتا۔ اس کی یادیں بھی ابھی بہت باقی ہوتی اور یاد کرنے کا وقت ختم ہو جاتا۔ ٹھنڈے بادلوں بھرے دنوں کو میں اس کی یادوں سے سجا دیتا، یخ کر دینے والی ہواؤں سے اس کی باتیں کرتا، دھند اور بادلوں بھرے سورج سے کہتا کہ ذرا دیکھ کر تو بتائے کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے۔ پہلی بار سورج بھی بے بس نظر آتا اور بے بسی سے کہتا مجھے کچھ پتا نہیں، بادلوں کو تو میں ہٹا دوں لیکن دھند میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں کھلکھلا کے ہنس پڑتا کہ میرے لیے تو دھند اور بادل کیا، یہ دیواریں بھی رکاوٹ نہیں ہیں، میں تو آنکھیں بند کر کے اسے صاف دیکھ سکتا ہوں جیسے وہ سامنے ہی ہو۔ اس کی ایک ایک بات یاد کرتا، ہنستا تو دیکھنے والے پوچھتے، میں چپ ہو جاتا، کوئی نہیں سمجھے گا اس ہنسی کا مطلب، میں اور تم، بس ہم دونوں، ہماری باتیں، یادیں۔ تم نے رکنا ہوتا تو تمہیں روکنے کے لیے دسمبر کے یہ دن بھی کافی تھے، تم نہ جاتی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہوتا، غلطی تو اس دل کی ہی تھی نا، کسی اور کے نصیب میں لکھی ہوئی ایک حسینہ کو اپنا مان بیٹھا تھا، اور اس حسینہ کی بھی تو کوئی غلطی نہیں تھی، اسے خود خبر نہیں تھی کہ وہ کس کی ہے۔ جو پیار دے، ہمارا خیال رکھے، دل تو کہتا ہے یہ وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، لیکن پھر وہ آ جاتا ہے، ایسے آتا ہے کہ ہم رک نہیں پاتے، بالکل ایسے ہی جیسے لیز پہ دی ہوئی زمین کی لیز کی مدت ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی جیسے کوئی گمشدہ چیز اس کے اصل مالک کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ میں نے مان لیا دل سے کہ تم میری نہیں تھی،
ملنا اور بچھڑنا ریت ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو جس کا ہے وہ اسے چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا، وہی جائے گا جو اس کا نہیں کسی اور کا ہے۔ کوئی اور اس کا انتظار کر رہا ہے، وہ کیسے رک سکتا ہے؟ اسے روکو گے بھی تو وہ نہیں رکے گا۔ اس لیے اپنی توانائیاں ضائع نہ کرو اور مان لو، قسمت کا لکھا مان لو، سکون ملے گا اور خوش رہو گے۔ بہت ساری خوبصورت یادیں ہیں جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ دسمبر جسے لوگ برا سمجھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، مجھے پہلے بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ تم ملی پھر بھی بہت اچھا لگا، اور تمہارے جانے کے بعد بھی یہ دسمبر مجھے اچھا ہی لگتا ہے۔ نہ موسم کبھی برے ہوتے ہیں، نہ مہینے اور نہ ہی لوگ۔ ہم ایسے ہی کسی کو بے وفا کہتے ہیں، بس جس کی قسمت میں جو ہوتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے۔ جو میری ہوگی وہ یا تو میرے انتظار میں ہوگی یا کسی کے ساتھ ہوگی، اور جب وقت آئے گا تو اسے چھوڑ کے میری طرف کھینچی چلی آئے گی۔ اسے کوئی بھی نہیں روک سکے گا، وہ میری ہوگی۔ دسمبر بھی مجھے یہی کہتا ہے، ہم روز باتیں کرتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ جانے کو میں نے روگ نہیں بنایا، دل کو سمجھا لیا کہ وہ میرا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ گزرے لمحے خوشی دیتے ہیں، تکلیف نہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وہ مجھے کچھ دیر کے لیے بھی نہ ملتا، تب میرے پاس یہ یادیں بھی نہ ہوتی۔ جتنا وقت ہم ساتھ رہے، خوش رہے، اس کے لیے بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہر پل بہت حسین ہے۔ دسمبر جو ایسے گزرے جا رہا ہے، اس نے اپنا سردی سے بھرا لبادہ کھول دیا ہے۔ بھرپور سردی آ چکی ہے۔ یہ ہے اصل دسمبر، جو خوشیوں بھری یادیں بھی میرے دامن میں ڈال رہا ہے، اور ہر لمحے اپنی خوبصورتیاں بھی بکھیر رہا ہے۔ اس کی ہر صبح، شام اور رات بہت دلنشین ہے، رنگین ہے۔ اگر آپ کا بھی کوئی بچھڑا ہے تو جان لیں کہ وہ آپ کا نہیں تھا۔ جو آپ کا ہے وہ جلد ہی آن ملے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ نے وہ آپ کے نصیب میں لکھا ہے، وہ کہیں بھی ہوگا آپ کے پاس کھینچا چلا آئے گا۔ جو دکھ ہیں انہیں بھول جائیں اور امید رکھیں اس خالق و مالک سے جو ہمارے لیے سب سے بہتر سوچتا ہے۔ آپ کی یہ سوچ غلط ہے کہ آپ ان دکھوں کو نہیں بھول سکتے۔ جسے آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے دل سے محو نہیں ہوگا، یا آپ کا پیار سچا ہے، کسی اور کو اس کی جگہ کبھی نہیں دے سکتے۔ جب وہ آئے گا جو آپ کا ہے تو اللہ ہی دل کو بھی بدل دے گا۔ وہ پچھلا سب کچھ ایسے مٹا دے گا کہ آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے لیے جو کام ناممکن ہے وہ اس کے ایک اشارے کے منتظر ہے۔ دسمبر میں بھی روتے نہ رہیں، قدرت کی طرف سے عطا کردہ ان موسموں سے لطف اندوز ہوں۔ سمجھ جائیں تو اچھا ہے، دسمبر کی خوبصورتیوں سے دل کو خوش کر لیں۔ وقت ضائع نہیں ہوگا، ورنہ آنے والا کل تو خود ہی آپ کو سب سمجھا دے گا۔